حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کے لیے ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام اور مدین کا علاقہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعوں میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ ہی راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ مدین کا پانی۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دوری پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے روک کو دور کر سکیں۔ پس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تہ کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتواں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلد واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت، اجنبی پن اور بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی۔ ترجمہ یہ ہے، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان تیرے لیے میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے لڑکی نے کہا، اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ شیخ کی بیٹی سے نکاح کا رشتہ۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجرت پر رکھ لیجئے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ باپ نے
بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مہتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ نوٹ: حضرت مولانا سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر، جن کو قرآن مجید نے شیخ کبیر کہا ہے، وہ حضرت شعیب نہ تھے، جبکہ بعض تاریخی روایتوں سے یہ مشہور قول ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر، اللہ عالم، مقدس وادی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پورے کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکری چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا یعنی پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی یعنی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ترجمہ: پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ رسول بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے۔ جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔ ترجمہ: اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پروردگار دنیاؤں کا۔ سورہ قصص میں یہ بات مذکور ہے۔ ترجمہ: پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وہاں کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
ترجمہ یہ ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ دیتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔